مجھے خود حیرت ہوئی کہ یہ ایک ریئرسٹ آف دا ریئر مومنٹ تھا کہ انہوں نے مجھے فیملی گروپ کے اوپر میسج کر کے یہ دعا دی، اور یہ میرے لیے اصل میں سب سے بڑا تمغہ امتیاز ہے۔ وہ بہت سارے لوگوں نے تعریفی جملے لکھے اور دنیا بھر میں وہ ویڈیو وائرل ہوئی، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، وہ سب ٹھیک ہے، اصل یہ میرے لیے تمغہ امتیاز ہے کہ جس کا میں نے اسی دن اسکرین شاٹ لے لیا تھا اور وہ محفوظ ہے الحمدللہ میرے پاس۔ تو بہرحال ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علمی حلقے ہیں ان کے لیے اس چیز کا جاننا بے انتہا ضروری ہے، تھوڑا تفصیل طلب ہے، لیکن اگر اس موقع پر وہ ریکارڈ پہ نہیں آئی تو شاید پھر کبھی نہ آئے۔ آپ میں سے بہت بڑی تعداد اس چیز سے واقف ہوگی کہ دارالعلوم دیوبند میں 1980 کے بعد 1982-83 میں ایک بڑی تقسیم ہوئی تھی، اور آپس میں کچھ اختلافات ہوئے، اور اس اختلافات کے نتیجے میں ایک اور مدرسہ وجود میں آیا، اور قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کی زیر سرپرستی، جس کو ہم آج دارالعلوم وقف دیوبند کے نام سے جانتے ہیں۔ دارالعلوم وقف دیوبند کے اس وقت کے جو ذمہ داران تھے ان میں سر فہرست حضرت مولانا سالم قاسمی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد نعیم صاحب رحمہ اللہ جو میرے پڑنانا تھے، اور حضرت مولانا خورشید عالم صاحب رحمہ اللہ جو میرے پڑنانا کے داماد تھے، یعنی میری والدہ کے پھوپھا تھے۔ وہ یہ حضرات سر فہرست تھے اس ادارے کو، وہاں سے دارالعلوم دیوبند سے نکلے اور پھر وقت دارالعلوم دیوبند قائم ہوا دیوبند کی جامع مسجد میں۔ یہ وہ دور تھا کہ اس اختلاف کی وجہ سے خاندان تقسیم ہو گئے تھے اور آپس میں بے انتہا ٹینشن تھی، اور یہ ٹینشن کئی سال چلی، یعنی اگلے 20 سال چلی۔ اور ٹینشن کا عالم یہ تھا کہ مثلا دارالعلوم دیوبند کے اندر چار دیواری میں اگر کوئی نماز جنازہ ہو رہی ہے تو ادھر کے لوگ عام طور سے اس نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے تھے کہ بھائی اندر کس منہ سے جائیں، وہاں سے تو نکل گئے۔ ادھر کے لوگ ادھر نہیں آتے تھے، ادھر کے لوگ ادھر نہیں جاتے تھے۔ شادی اگر کسی کی ہو رہی ہے اور ایسی جگہ ہو رہی ہے جہاں ادھر کے لوگ ہیں تو ادھر کے لوگ نہیں جائیں گے، یا اس کا الٹا۔ یہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، اس کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس قدر ٹینشن شہر میں تھی، اور یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ بھائی اگر یہ آدمی ہمارا رشتہ دار ہے اور اس جگہ جا کر پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے یا ملازمت کر رہا ہے تو اس نے گویا کہ اپنے خاندان سے بغاوت کی ہے۔ اس طریقے سے 20 سال کے قریب ماحول رہا ہے شہر دیوبند کا اس تقسیم کی وجہ سے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی تاریک واقعہ ہے دیوبند کی تاریخ کا۔ پھر ہوا یہ کہ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں غالباً 2002 یا 3 کی، اس وقت کی بات ہے۔ جمعیت علماء ہند نے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کے تعاون سے ایک کانفرنس منعقد کی دہلی میں، اور وہ کانفرنس تھی رد غیر مقلدیت پر۔ تو یہ کانفرنس کافی بڑے پیمانے پر ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمہ اللہ بھی حیات تھے، اور انہی کی دراصل ایما پر اور سرپرستی میں یہ کانفرنس ہو رہی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کا مکمل تعاون تھا، اس کے اساتذہ اور طلبہ باقاعدہ کئی ہفتوں سے دہلی کے مختلف علاقوں میں جاتے تھے اور جمعہ کے بیانات میں پبلک میں اویئرنیس اس کانفرنس کے تعلق سے کرتے تھے۔ والد صاحب کا اس زمانے میں ایک میگزین نکلتا تھا منتھلی، اور وہ بہت مشہور تھا، لوگ اس کا انتظار کرتے تھے پورے مہینے۔ اس میگزین کا نام تھا ترجمان دیوبند۔ انہوں نے اپنے اس میگزین میں ایک اداریہ لکھا، اور اس اداریے میں انہوں نے خطاب کیا دارالعلوم دیوبند کے محتمم، اس وقت کے محتمم حضرت مولانا مرغوب الرحمان رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا سید اسد مدنی جو جمعیت علماء ہند کے صدر تھے رحمہ اللہ۔ ان دونوں کو خطاب کر کے وہ اداریہ لکھا گیا، اور اس میں ان سے یہ استدعا کی گئی کہ آپ اگر رد غیر مقلدیت پر ایک کانفرنس کر رہے ہیں تو اب یہ کسی ایک ادارے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام دیوبندی مکتب فکر کے تحت جو ادارے ہیں یہ ان سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ وفد دارالعلوم دیوبند کو اس میں دعوت نہیں دی گئی؟ وہ بھی علماء دیوبند میں شامل ہیں تو ان کو بھی آپ دعوت دیں۔
تو یہ اداریہ جب چھپا تو حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب کا والد صاحب کے پاس فون آیا اور ان کو انہوں نے بلایا اپنے کمرے پر، جو دفتر اہتمام دارالعلوم دیوبند کا جہاں پر ہے اس کے برابر میں محتم صاحب کا کمرہ ہوا کرتا تھا، آج بھی ہے، تو وہاں پر بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی ہمیں بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور میں تو چاہتا ہوں کہ ادھر سے لوگ آئیں، اور اگر آپ بلا سکتے ہوں تو ہم اس تعلق سے کوشش کریں۔ حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمہ اللہ سے بھی انہوں نے رابطہ کیا ہوگا اور دو دعوت نامے انہوں نے والد صاحب کو دیے اور کہا کہ آپ یہ وفد علوم کی جو قیادت ہے اس کو جا کر دے دیں۔ تو حضرت مولانا سالم قاسمی رحمہ اللہ کے پاس والد صاحب وہ دعوت نامہ لے کر پہنچے اور ان کو پیش کیا۔ حضرت مولانا بڑے ہی وسیع الظرف شخصیت تھی حضرت مولانا کی، حضرت مولانا سالم قاسمی رحمہ اللہ کی، بہت ہی وسیع الظرف۔ تو انہوں نے اس دعوت نامے کو قبول کیا اور کہا کہ بھئی بڑی خوشی ہوئی، ادھر سے دعوت آئی ہے، ہم کسی کو وفد دارالعلوم کی طرف سے بھیجیں گے۔ وہ خود انہوں نے شرکت نہیں کی، لیکن وفد دارالعلوم سے ایک استاد نے اس کانفرنس میں دلی میں جا کر شرکت کی۔ اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو والد صاحب نے ایک اگلے مہینے دوسرا اداریہ لکھا اور اس کا عنوان مجھے آج بھی یاد ہے کہ برف پگھل رہی ہے، کیونکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ دونوں جو ایک ہی جماعت اور طبقے کے جو دو گروپ ہو گئے ہیں، یہ گروپ بندی ختم ہونی چاہیے، تو برف پگھل رہی ہے۔ وہ سارے اداریہ ہمارے پاس محفوظ ہیں، تو اس میں انہوں نے اس چیز کی یہ جو اپنی اس کوڑھن کا اظہار کیا کہ شہر دیوبند میں ہی علماء میں آپس میں اس طرح تقسیم ہوئی ہے کہ 20 سال سے ہم اس تقسیم کا اثر دیکھ رہے ہیں، یہ چیز ختم ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے یہاں آنے جانا ہونا چاہیے۔ اور اس زمانے میں کچھ مقدمے بازی بھی چل رہی تھی، وہ مقدمے بازیاں ختم ہونی چاہیے، یہ انہوں نے اس تحریر میں لکھا۔ تو ہوا یہ کہ اس تحریر کا جواب بھی دونوں ہی طرف سے بڑا پازیٹیو آیا، ذاتی طور پر فون کر کے کہ بھائی بہت اچھا آپ نے لکھا ہے اور ہم تو خود چاہتے ہیں ایسا ہو ویسا ہو۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ انہی چند مہینوں کے بعد کی بات ہے، مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں بیمار ہوئے اور ہاسپٹلائزڈ ہو گئے۔ حضرت مولانا سالم قاسمی رحمہ اللہ کو جب دیوبند میں پتا چلا کہ حضرت دیوبند مدینہ میں ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، تو انہوں نے دیوبند سے فون کیا۔ اب چونکہ برف پگھل رہی تھی، پہلے روابط نہیں تھے، تو انہوں نے دیوبند سے فون کیا ان کے حال چال کے لیے۔ حضرت مولانا اسد مدنی صاحب سے بات ہوئی اور اس پیغام کو کہ حضرت مولانا سالم صاحب نے اپروچ کیا ہے، بہت ہی پازیٹیو حضرت مولانا اسد مدنی صاحب نے لیا کہ بھائی ان کی طرف سے صحت کے لیے فون کیا گیا ہے پوچھنے کے لیے۔ تو خیر یہ بات ہو گئی اور اس طریقے سے تعلقات کے اندر استواری آئی اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے ملنے لگے، یہاں تک کہ آپس میں پھر وہ میٹنگیں ہوئیں کہ بھئی اب اپنے معاملات کو ہم ختم کریں، تمام مقدمے ختم کریں، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہوا سو ہوا۔ ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا شروع ہوا اور ایک پازیٹیو جیسچر کے طور پر حضرت مولانا سالم قاسمی نور اللہ مرقدہ نے اپنے پوتے برادر گرامی مولانا شکیب قاسمی کو دارالعلوم دیوبند میں داخل کرایا۔ یہ میرے جونیئر ہیں، میں اس وقت فارغ ہو چکا تھا جب وہ دارالعلوم دیوبند میں آئے، غالباً وہ 5th یا 6th ایئر میں دارالعلوم میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ ایک پازیٹیو جیسچر تھا کہ بھئی اب باتیں ختم ہو گئی ہیں، اب ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا ہے، تو اب ہمارے گھر کا فرد آپ کے یہاں پڑھے گا، اور اس طریقے سے تعلقات نارملائز ہوئے۔ یہاں تک کہ پھر دارالعلوم دیوبند میں جب جلسے ہوتے تھے تو اس وقت حضرت مولانا سالم قاسمی نور اللہ مرقدہ کو بلایا جانے لگا۔ میں خود ایک جلسے میں موجود تھا کہ جس میں حضرت کی دارالعلوم دیوبند کے اندر تقریر ہوئی، تو کہاں تو ایسا تھا کہ ایک ادارے اس در و دیوار کی طرف دیکھتے نہیں تھے، اور کہاں یہ کہ ان کوششوں کی وجہ سے جو بیک سٹیج چلی ہیں اور اس کا کچھ اظہار ترجمان دیوبند کے اداریوں کے ذریعے ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلوں کو ملا دیا اور وہ اختلافات ختم ہو گئے، اور آج ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا اس طریقے سے کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ تاریخ کا سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی اہم باب ہے، اور اس میں والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا بنیادی کردار ہے، اور وہ تمام تحریریں میرے پاس محفوظ ہیں دیوبند میں، اور میں شاید اگر موقع لگا تو ان تحریروں کو دوبارہ منظر عام پر لے کر آؤں گا
چونکہ 20-25 سال پہلے رسالوں میں کیا لکھا گیا تھا تو آج کی اس نسل کو یا موجودہ جو طبقہ ہے اس کو شاید اس کا علم نہ ہو، لیکن تاریخ کے اس واقعے کو سامنے لانا بے انتہا ضروری ہے. اور پھر وہ موقع بھی آیا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ موقع بھی آیا کہ حضرت مولانا مرغوب الرحمان رحمہ اللہ کا محتم دارالعلوم دیوبند کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد کچھ اختلافات ہوئے دارالعلوم دیوبند میں کہ اگلا محتمم کون ہوگا. وہ بھی ایک بہرحال کچھ مہینے کرب کے ہیں، ان کو ہم صرف نظر کرتے ہیں. والد صاحب کے پاس ایک مرتبہ حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم کا فون آیا. یہ اسی دور کی بات ہے، غالباً یہ 2009 کی بات ہوگی شاید، یا 8-9 کی، اسی عرصے کی. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک بہت اہم مقصد سے فون کر رہا ہوں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت مولانا سالم قاسمی دامت برکاتہم کو، اس وقت وہ حیات تھے ظاہر ہے، کہ ان کو صدر محتمم بنا دیں. دارالعلوم دیوبند میں صدر محتمم کی جو پوزیشن ہے وہ عرصہ دراز سے خالی ہے. غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ آخری صدر محتمم علامہ شبیر عثمانی رحمہ اللہ تھے، اس کے بعد کوئی صدر محتمم نہیں بنا. والد صاحب نے مجھ سے خود، یہ ساری باتیں میرے سامنے ہو رہی ہیں، میں اس کا گواہ ہوں، تو والد صاحب نے مجھ سے خود بتایا کہ میں بہت خوش ہو گیا جب مولانا محمود صاحب کا فون آیا کہ یہ تو بہت زبردست ہو جائے گا. ابھی تک تو چلو بھائی آنا جانا تھا، اب تو باقاعدہ ادارے میں انوالومنٹ، اور شاید ایسا ہو کہ دونوں ادارے ایک ہو جائیں. تو والد صاحب نے حضرت مولانا سفیان قاسمی دامت برکاتہم کو فون کیا کہ بھائی میں آپ آنا چاہتا ہوں. وہ بھی خوش ہوئے، ظاہر ہے کہ ایک فطری چیز ہے. تو حضرت مولانا سالم صاحب کے پاس پہنچے یہ دونوں حضرات، اور کہا کہ اس طرح کا ایک فون آیا ہے اور یہ مدعا ہے ہمارے آنے کا، اور آپ اگر اس کو قبول فرما لیں تو بہت اچھی بات ہے. حضرت مولانا سالم صاحب نے اس کو قبول نہیں فرمایا، جو بھی اس میں ان کی حکمت رہی ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں، بس اب ملنا جلنا ہے، اتنا کافی ہے، ہم ایک ہیں، ایک ہی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بس اتنا ہی بہت ہے. اب دو ادارے الگ ہو چکے ہیں تو ان کو اسی طریقے سے چلنے دیا جائے. تو جو بھی انہوں نے مناسب سمجھا ہوگا تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ کہاں تو اس ادارے میں یا ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا نہیں ہے، اور کہاں پھر یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ آنا جانا ہوا، مقدمات ختم ہو گئے، اور یہاں تک ہو گیا کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے میں ذمہ دارانہ عہدے کے اوپر آ جائیں. یہ دراصل یہ ساری چیزیں ہیں جو بہرحال مقدر میں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو اس کا بنیادی سبب بنایا، اور انشاءاللہ اس کا اجر بھی ان کو ملتا رہے گا کہ وہ یہ کام اپنی زندگی میں بہت تقریباً آج سے 20 سال پہلے کر کے گئے ہیں. الحمدللہ علی ذالک. حضرت معافی چاہتا ہوں، بات سے بات نکلتی ہے، آپ نے اس چیز کا ذکر کیا اور بڑا مطلب زبردست ایک بیک گراؤنڈ آپ نے بیان کیا. اس حوالے سے میرا ایک سوال اب یہاں پہ آتا ہے کہ یہ جو آپ نے سیرت پہ تصنیف کا شاید غالباً ذکر کیا تھا والد صاحب کی کتاب کا، تو اس کے اوپر آپ نے ایک چیز مینشن کی تھی کہ سیرت پہ اعتراضات کا جو ذکر کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ، تو اس کے اوپر ان کی کیا وہ ہے، مطلب مین ان کا ٹاپک یہ ہے؟ مکمل سیرت طیبہ؟ نہیں، مکمل سیرت طیبہ، اور اس میں کچھ چیزیں جو اعتراضات سے ریلیٹڈ ہیں وہ ایک چیپٹر اس کا چاہ رہے تھے. صحیح. اور ہم نے جو تحفت میں کور کیا تھا جو پھر یوٹیوب کی زینت بھی بنا ایپیلیپسی کے حوالے سے، کیا انہوں نے اس کو بھی زیر بحث لائیں وہ ٹاپک، یا ہم نے بس میری زندگی میں یہی ایک کمی رہ گئی کہ اسی چیپٹر کی والد صاحب تصحیح کر رہے تھے اور وہ اس تصحیح کو مکمل نہ کر پائے. اللہ، کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اور بالخصوص آپ کو کہ میری انشاءاللہ اسی کتاب کے اوپر، یعنی کہ ایک سیپریٹلی کتاب لکھ رہا ہوں ایپیلیپسی کے حوالے سے، جس کی جو ہے وہ تقریباً سمجھ لیں وہ اگلے سال تک جو ہے نا ممکن ہے انشاءاللہ مکمل ہو جائے. بیسکلی اسکالرس لیول پہ میں لکھ رہا ہوں، اسکالرس کے لیے لکھ رہا ہوں، اکیڈیمکس کے لیے لکھ رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ اس کا جنرل ورژن بھی ایڈیشن بھی سامنے لے کر آؤں گا. تو یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ نے بتا کے، کیونکہ آپ ہی کے توفیل سے یہ کام جو ہے وہ سر انجام پایا ہے. خدا کی قسم حضرت اگر آپ کے ساتھ نہیں جڑتے تو شاید اس قابل نہ ہوتے کہ اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچا سکے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کا کریڈٹ بھی آپ کے والد محترم کو جاتا ہے. الحمدللہ. اللہ اکبر.
چلیں جی، تو بہرحال کافی دیر ہو بھی گئی ہے اور لوگ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ لنک دیا جائے. میں چاہوں گا کہ آج کی بہرحال اسٹریم میں ابھی تک کی جو بات ہو گئی ہے وہ تو ہو ہی گئی ہے. تمام احباب سے گزارش یہی ہوگی کہ آپ دعا میں یاد رکھیں، اور چونکہ اب بڑے دنوں کے بعد یہ اسٹریم ہو رہی ہے تو 1 گھنٹہ کم از کم غیر مسلموں کو دے دیں اگر وہ یہاں موجود ہوں. اگر وہ پہلے آ رہے ہیں، مسلمان ابھی رکے رہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ دیر آپ کے ساتھ بھی اور مختصر بات کریں گے آج، اور انشاءاللہ پھر اپنے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے باذن اللہ تعالی. یہ میں لنک پیسٹ کر رہا ہوں، یہ گیا آپ کے پاس، اور مجھے ذرا پن بھی کرنا ہے. جسٹ اے سیکنڈ. اچھا، کمنٹ میں ایک خاص بات میں کہنا چاہوں گا، جتنے بھی بھائی سنتے ہیں ماشاء اللہ، لیکن تھوڑا یہ ہے کہ تھوڑا اپنا تحمل کے ساتھ سنا کریں اور کمنٹ بھی اسی حساب سے کیا کریں. کئی بار ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پہ وہ کمنٹ بہتر لگتے ہیں، مناسب لگتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں، لیکن کئی سارے ایسے موقع ہوتے ہیں یا ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہ کمنٹ صحیح نہیں لگتے، تو ان پہ تھوڑا کنٹرول رکھ کے پھر کمنٹ کریں. تھوڑا سا بتا دیں ان کو کون سے والے کمنٹ کرنے ہیں، ورنہ یہ صحیح والے بند کر دیں گے. چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اوکے، ہمارے ساتھ ہیں لے لیں بھائی. اچھا آپ تو ایڈ نہیں ہے نا شاید نہیں حضرت، ریان ابھی تو صاحب؟ نہیں. اچھا صحیح ہے، چلیں انشاءاللہ جلدی آپ کو ایڈ کریں گے. بھائی یہ کیا نام ہے ان کا؟ حماد خان. آپ کا ڈیوائس کنیکٹڈ نہیں ہے. رگھو صاحب. جی بھائی رگھو صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. آپ مسلمان ہیں بھائی؟ جی نہیں، ہندو ہیں. اچھا ٹھیک ہے، سناتنی ہے. ٹھیک ہے، ویلکم. جی فرمائیے. سر سب سے پہلے ابھی آپ کا چیٹ سن رہا تھا، آپ کے پتا جی کے ڈیتھ کے بارے میں پتہ چلا، تو بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے، اور ان کو جو بھی آپ جنت میں جو بھی سب سے اعلیٰ مقام ہے انہیں ملے. میری طرف سے دعا آپ کے لیے، آپ کے والد کے لیے. شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت. جی فرمائیے. جی سر، یہ میں کمنٹس پڑھ رہا تھا. میں ابھی کچھ ہی ٹائم سے آپ اور آپ کے فرینڈس کی چیٹس دیکھنا شروع کیا میں نے، سوری ویڈیوز دیکھنا شروع کیا. تو سر آپ تو بہت انٹلیکچوئل آدمی ہیں، بہت اچھے سے بات کرتے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں چیٹ میں بھی لوگ، ایک عامر حق نام کے کوئی انسان ہے، ان کی ویڈیوز میں نے دیکھے ہیں، وہ بہت بدتمیزی، بہت بلاسفیمی کرتے ہیں. تو آپ ان کو گروپ میں کیوں رکھتے ہیں اور لوگ ان کی اتنی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. لوگوں کو یہ گالیاں، میرے بھائی اس تعلق سے ایک ویڈیو ابھی بھی میرے چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اور میرے خیال سے شاید وہ میری سیکنڈ لاسٹ یا تھرڈ لاسٹ ویڈیو تھی. اس پورے عرصے میں میری کوئی ویڈیو نہیں آئی ہے. تو اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ کیا عامر حق پر بھی بین لگے گا. تو یہ آپ دیکھ لیجیے گا، اس موضوع کے اوپر میں نے گفتگو کی ہے. آپ شارٹ میں بتا دیجیے آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. آپ پلیز شارٹ میں آپ بتا دیجیے. سپورٹ تو میں آپ کو بھی کرتا ہوں میرے بھائی، سپورٹ تو ہم سب کو کرتے ہیں، لیکن جب کسی نہیں، بلاسفیمی کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. کسی کی بھی بلاسفیمی کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. ہمارا یہ موقف ہی نہیں ہے، ہم بلاسفیمی کے سب خلاف ہیں. سر کوئی ہندو بلاسفیمی کرے گا تو آپ اس کا اسٹیج شیئر کریں گے کہ جیسے آپ عامر کے ساتھ کرتے ہیں؟ ہاں میرے ساتھ میں نے کتنے ہی بلاسفیمرز کے ساتھ جو ہے ڈیبیٹ کی ہے اور اپنے چینل کے اوپر بلایا ہے. کوئی وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے بھی بلاسفیمی کرتے ہیں ایسی جیسی طرح کہ وہ کرتے ہیں؟ میرے سامنے عامر حق صاحب کبھی بلاسفیمی نہیں کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ اپنے چینل کے اوپر کہتے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ لیا جائے، اور اس ویڈیو میں جو کچھ ہے آپ اس کو دیکھ. میری ویڈیو، میرا موقف جاننا ہے نا، تو اس کو آپ اس میں دیکھ لیجئے انشاءاللہ. تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور اگر بات ہو تو بتائیے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں بلاسفیمی آپ سن لیتے ہیں تو عائشہ رنڈی تھی، کیسا لگے گا؟ میں بلاسفیمی الاؤ نہیں کرتا ہوں اپنے چینل کے اوپر، اور نہ ہی بلاسفیمی کو سپورٹ کرتا ہوں کسی بھی مذہب کے خلاف ہو. میں ایسا بول دوں گا سر، تو آپ دیکھیے، آپ تھوڑا سا پلیز ان کو بین کر کے رکھیے. ایسے لوگ سماج کے لیے خراب ہے. دنیا میں مطلب مارکٹائی ہوگی، لوگ مریں گے. چلیں ٹھیک ہے، بہت بہتر ہے، شکریہ آپ کے ٹھیک ہے، تھوڑا تمیز ہر طرف سے آنی چاہیے سر.
جی چلیں جی جی آپ بھی اپنی طرف سے جائیے، ساحل اور جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان کو بھی جائیے بین کروائیے، ٹھیک ہے؟ سر ہم ان کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھتے جو blasphemy چلیں آپ کے کرتے ٹھیک ہے، سارے لوگ بہتر تو ہے بیٹھتے جو ہیں۔ بھی ہم آپ بھی دیکھیں نہ دیکھیں بیٹھیں، شخصیت کے آپ بھی اوپر نہ بات نہ کریں، جو ہو گئی ہے ہمارا موقف واضح ہے، بلاسفیمی کو ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں کسی کی چلیے طرف سے سر بھی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، ایک کوشچن پوچھ لیتا ہوں، پھر میں ایک کوشچن پوچھ لیتا ہوں جی۔ سر جیسے میں دیکھتا ہوں ریفارم کو لے کے اسلام اتنا اگینسٹ کیوں ہے، کبھی بھی کچھ سائنٹیفک فیکٹ آ جاتا ہے جو اسلام کے اگینسٹ جاتا ہے تو اسلام بالکل بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، جیسے آپ نے فار جب یہ ایگزامپل سوال کیا نا کہ ریفارم کو لے کر اسلام اتنا اگینسٹ کیوں ہے، تو یہ ایک لوڈڈ کویشچن کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر کئی ساری چیزیں ہیں، پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ریفارم کسے کہتے ہیں، اور دوسرے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اسلام اس کے اگینسٹ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کا ثبوت آپ کے اوپر ہے۔ تو اب مجھے آپ بتائیے کہ ریفارم کسے کہتے ہیں؟ انٹلیکچوئل ریفارم کی بات کروں گا پہلے۔ جی جیسے کہ آپ میں ایک بلیف مانی جاتی ہے کہ جو شہید ہو جاتے ہیں یا جو ایمان پہ مرتے ہیں ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ خوشبو آتی ہے اور وہ خراب نہیں ہوتی، جو کہ آپ کوئی سی بھی باڈی کھول کے دیکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا سچ میں نہیں ہوتا ہے۔ ریفارم تو آپ کسے اس کہتے ہیں بات میرے کو بھائی؟ ریفارم کسے کہتے ہیں؟ ریفارم سر کو ڈیفائن انٹلیکچوئل کریں کہ ریفارم کیا ہے ایسی ہے، یہ ریفارم ہے؟ آپ کہ بھائی مثال کوئی بھی نہیں میں مثلا تو سر آپ چھوٹا ایک سا گھر، ایگزامپل دے رہا ہوں، نہیں ایگزامپل چھوٹا نہیں، سا ایگزامپل دے رہا ہوں کانسیپٹ کے سر۔ اوپر بات کریں۔ مثلا آپ کے گھر میں دیوار کمزور ہو گئی تو آپ اس کا ریفارم اس طرح کریں گے کہ مستری مزدور کو بلائیں گے، وہ چنائی ونائی لگائے گا اور دیوار ٹھیک ہو جائے گی، ریفارم ہو گیا۔ یا مثلا آپ اس یعنی پورے مکان کو دوبارہ بنا دیں گے اثر نو۔ تو ریفارم مجھے بتائیں کیا ہے ریلیجن میں اور سر اس کو جو کیسے کیا جائے گا؟ سر دیکھیے ریلیجن میں بہت سی غلط چیزیں بھری پڑی ہیں، اگر اور آپ کو سامنے دکھ جائے کہ وہ غلط ہے، وہ سائنٹیفکلی غلط ہے، تو آپ پھر بھی اسے سائنٹیفکلی، نہیں ہاں اب مانیں آپ گے۔ نے دیکھیں یہ جو لفظ استعمال کیا نا، یہ بہت اہم لفظ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سائنس کی بنیاد پر یہ طے کریں گے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، رائٹ؟ سر آپ کا دعویٰ ہے کہ ایک شہید یا ایک ایمان پہ وہ تو مرے ٹھیک آدمی ہے، کی آپ باڈی نے نہیں خراب آپ نے ہوتی۔ کہا کہ ریفارم میں کا مطلب ایگزامپل یہ بتا ہے رہا ہوں، کہ آپ چیک کر سائنٹیفکلی کوئی سکتے ہیں چیز سر۔ اگر غلط ہو تو ہم اس کو صحیح کر دیں، یہی تو کہہ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں سر کانسیپٹ کے آپ اوپر بات چیک کریں، کیجیے، آپ دیکھیے کانسیپٹ کے سڑی ہوئی اوپر بات باڈی کریں اور نا آپ بول دیجیے کہ میرے آپ بھائی، غلط ہیں، میرے بھائی کانسیپٹ غلط ہے۔ رگو بھائی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہاں جی سائنس سر، کی بنیاد پر ہم یہ طے کریں گے کہ کون سی چیز جی صحیح سر، ہے، کون سی چیز غلط ہے۔ تو جی صحیح سر، غلط کا تو سائنس فیصلہ ہی نہیں کر سکتی نا، یہ تو سائنس کے ڈومین سے باہر ہے۔ سائنس بتا ہی نہیں سکتی نہیں آپ سر کو کیا چیز صحیح ہے کیا چیز نہیں غلط سر ہے۔ نو نو نہیں سر، سچ اور جھوٹ بول رہا ہوں سر میں۔ آپ باڈی کھولے، سائنس آپ کو سائنس سچ اور جھوٹ کی تعین باڈی کر ہی نہیں سکتی ہے، سلامت نہیں یہ ملے گی۔ سائنس کے ڈومین کے باہر ہے کہ آپ سائنس سے پوچھیں کہ یہ چیز سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ سر کیوں نہیں کر سکتی، اچھا کیسی بات کریں؟ ایک جی منٹ دیجیے گا مجھے مفتی صاحب اور رگو بھائی، چیٹ جی کے اندر بار بار لوگ مینشن کر رہے ہیں اس بات کو، اور باقی مطلب اچھا مطلب سمجھدار لوگوں کی طرف سے یہ جو ہے نا اس ذرائع سے بات آ رہی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف بلیسفیمی کی ہے، ہمیں سنائی نہیں دیا، یعنی کہ پینلسٹ کو سنائی نہیں دیا۔ سر جواب ہاں یہ چیز دیجیے۔ یہ چیز مجھے بھی حضرت سنائی دی، عائشہ کو گالی مجھے دی ہے لگا انہوں کہ نے شاید۔ مجھے بھی ایسا لگا۔ آج ہی اب ہمارے یہ چیٹ چیز میں جی ابھی جی ابھی جی ابھی اور ایسی ہی مجھے لگا کہ اب وہ چیز کنفیوژن بھی ہو رہی ہے کیونکہ آپ میں سے کسی نے ریئیکٹ نہیں نہیں کیا، سر، میں نے کہا شاید میں نے غلط سنا ہو۔ اب یہ چیز سب نہیں نے سر، سنی ہے، اس کا مطلب اگر میں آپ نے نے بس بلیسفیمی عائشہ کری ہے تو رنڈی یہاں سے بولا دفع تھا ہو سر، جائیں، نکال دیں عائشہ اسے، رنڈی بولا تھا نکال دیں، سر، نکال دیں اسے، عائشہ رنڈی نکال دیں، بولا۔ نکال دیں آرام خور کوئی سے۔ نکالے نکال۔ یہ تو بڑا صدیق انسان ہے، ہم سے کہہ رہا ہے کہ بلاسفیمی، ہم سے مجھے کہہ لگا رہا ہے کہ کہ بلاسفیمی کیوں کرتے ہو، اور یہ خبیث الفطرت انسان خود ہماری اسٹریم کے اوپر آ کر بلاسفیمی کر رہا ہے۔ تو مجھے بھائی پھر اگر عامر حق تمہاری بجاتا ہے تو ٹھیک بجاتا ہے بھائی، پھر تو ہم سپورٹ کرتے ہیں عامر حق کا۔ جی مجھے لگا کسی نے ریئیکٹ کیا، کسی نے ریئیکٹ نہیں کیا، مجھے لگا کہ امی بولا، عائشہ امی بولا، اور جی پھر جی سب جی نے میں تو ہم نے سنا ہی نہیں، ورنہ تو ہم اس کو اتنی دیر برداشت نہ کرتے۔ تو بھائی عامر حق ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں پھر آپ جو سے لوگوں کے لیے۔ جی عماد خان۔ اچھا مفتی صاحب عاصم بھائی چاہ رہے ہیں آنا۔ عاصم بھائی کہہ رہے ہیں آنا چاہ رہے ہیں، چلو میں حضرت مجھے اجازت دیں، اور عاصم بھائی جلدی اچھا سے جوائن ٹھیک، کر لیں آپ۔ مفتی عبداللہ منہاج صاحب آپ کے پاس ایکسس ہے ایڈمن کا؟ ایکسیس ہے، موبائل سے کوشش کر رہا ہوں حضرت میں انشاءاللہ اچھا کنٹرول ٹھیک ہے، کرنے کی۔ صحیح ہے۔ اچھا جی حماد خان صاحب۔ میں جگہ بناتا ہوں، اور عاصم بھائی آئیے آپ۔ جی بولیں بھائی، حماد خان بولیں، میوٹ پر ہیں آپ۔
بولے بھائی جلدی سے. چلیں ٹھیک ہے، پھر کسی اور بتا جائیے گا. آپ میوٹ پر ہیں. ان کو بھی ریموو کر دیجئے. اچھا ڈاکٹر وسیم صاحب آپ کا ڈیوائس جو ہے وہ کنیکٹ کر لیجئے، پھر میں آپ کو لیتا ہوں. جی عاصم بھائی آ گئے ہیں. اچھا جی عاصم افتخار صاحب. السلام علیکم، خیریت سے ہیں وعلیکم سر؟ السلام ورحمۃ اللہ. کیوں سر، کنٹینیو. جی اچھا ڈاکٹر وسیم صاحب. جی جی بولیں. آواز نہیں آ رہی ہے، ان کو دوسرے کو موقع دے دیتا ہوں مفتی صاحب. ہاں چلیں ٹھیک ہے. اچھا یوہان ہے، جلدی جلدی کر لیں بھائی. یوہان صاحب کوئکلی. جی میرا ایک سوال تھا کہ کیا مسلمانوں کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے جو رولر ہے کنٹری کے اس کو نکال دے، اگر زبردستی اس کو نکال دے اگر وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے تو کنٹری کے خلاف؟ کنٹری کے خلاف نہیں، اگر وہ ریلیجن کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو اس ہاں کا حکم یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اپنے جو ولی الامر ہے، ولی الامر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تمہاری اتھارٹیز ہیں تم ان کو فالو کرو، ان کی مانو، یہاں الا یہ کہ انلیس یہ کہ تم کفر ان سے دیکھو کہ وہ کفر کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو بالکل یعنی ریلیجن کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو اب تمہارے اوپر ان کی اطاعت فرض نہیں ہے. ایک اصول اسلام نے دیا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خدا کی نافرمانی کر کے مخلوق کی فرما برداری کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خدا کو ناراض کر دیں اور مخلوق کو خوش کر دیں. تو ایسے موقع کے اوپر پھر اس رولر کی مخالفت کی جائے گی. لیکن اگر وہ کھلم کھلا کفر نہیں بک رہا ہے اور کفر کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کی مخالفت پھر یہ ہے کہ انارکی نہیں آنی چاہیے ملک میں، کیونکہ انارکی آئے گی تو لوگوں کی جانیں جائیں گی. لوگوں کی جانیں بہت قیمتی ہیں. نہیں پر مطلب میں کچھ ویسٹرن مطلب جو مسلم اسکالرس ہیں مطلب جو سلفی سیکٹس ہیں تو وہ تو بول رہے تھے کہ نہیں رولر کچھ بھی کرے ہم اس کو کچھ مطلب ان کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے. جی وہ بول رہے تھے یہ متفقہ اصول ہے. کوئی ایک یہ تو آپ نے غلط سمجھا، یا وہ جو اسکالر جس کو آپ سن رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے غلط سمجھا ہو. ایون سلفیوں کے یہاں بھی یہی اصول ہے کہ جب تک کہ کفر نہ بکے وہ رولر تب تک کہ اس کی اطاعت ہوگی. اچھا تو پھر اگر کوئی دوسرے سیکٹ کا اگر رولر آ جائے گا جیسے سیاہ کا کوئی آ جائے گا تو وہ مٹا نکاح کو حلال کر دے گا، پھر تو وہ تو ان کے نزدیک کفر ہو گیا، کیا وہ اس کو نکال سکتے ہیں پھر؟ نہیں، متعا کو حلال کر دینا ہے کہ کفر کا، اس کفر کے ساتھ جو لفظ ہے نا وہ کفر بواح یعنی اوپن کفر. مثال کے طور پر وہ یہ کہے کہ بھائی اب نماز نہیں ہوگی، یا وہ یہ کہے کہ بھائی اب اچھا شرک ہوگا، یا وہ یہ کہے کہ مثلا حج کینسل، حج نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ازبکستان میں، ٹھیک ہے، ازبکستان میں اور بھی جو شاید ایک آدھ کنٹریز ہیں وہاں پر انہوں نے پابندی لگا، ہاں ایکس سوویت اسٹیٹس ہاں جو ہے انہوں نے پابندی لگا رکھی تھی ایک عرصے تک کہ حج پہ نہیں کوئی جا سکتا. یہ ہے کفر بواح. ٹھیک ہے، تو اچھا اس میں اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو پبلک کو بالکل اختیار ہے کہ وہ اپنے رولر کے خلاف جائیں. اچھا اتنا جی شکریہ جی. ٹھیک ہے جی اوکے. مسٹر ایکس چلے گئے. اچھا ڈیون او پی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ؟ جی الحمدللہ. جی مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے والد صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین. اور آپ کے غم میں شریک ہونا چاہوں گا آج. مفتی صاحب بارک میں اللہ. کافی عرصے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کبھی مجھے جگہ نہیں ملتی تھی، کبھی جگہ ملتی تھی تو میرا نمبر آنے سے پہلے ہی اسٹریم بند کر دیتے تھے. ایک سوال تھا میرا، جیسے یہ وندے ماترم کہنے پر مطلب روک لگائی جاتی ہے کہ وندے ماترم نہیں کہنا ہے اور اس میں کفر ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ آتا ہے کہ آپ اپنی دھرتی کے آگے سر جھکا رہے ہیں. تو ایسا ہی ہمارے یہ جو راشٹرگان ہے ہندوستان کا،
اس میں بھی دوسری یا تیسری لائن میں آتا ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا، اور بھاگیہ ودھاتا کا مطلب ہوا قسمت لکھنے والا یا قسمت کو بنانے والا، تقدیر کو بنانے والا. اور جہاں تک ہم مسلمان